بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی، جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا، وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ دیکھیں جی، صلاۃ التسبیح جو نماز ہے جس میں چند زائد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، جہاں تک اس کی صحت کا سوال ہے تو یہ حدیث الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس امت میں بڑے بڑے جو اہل سنت کے ائمہ ہیں انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے، جن میں ٹاپ آف لسٹ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام عبداللہ ابن مبارک بھی شامل ہیں، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام حاکم، امام زہبی رحمہ اللہ اجمعین، یہ وہ تمام پرانے ائمہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی صحت کو ٹھیک کہا ہے۔ اور دور حاضر میں جو بڑے بڑے محققین ہیں، جن میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ احمد شاکر اور شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اس حدیث کی صحت کے اوپر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر عقلی اعتراض بھی کیا ہے کہ اس کی جو روٹین ہے وہ عام نمازوں سے چونکہ ہٹ کے ہے، اس لیے یہ نماز کی شکل سے ہٹ کر ہے، تو ان کی بات لاجیکلی غلط ہے، کیونکہ جامعہ ترمذی کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عام قیام اللیل کی نمازیں ہیں وہ بھی اسی قسم کی رپورٹ ہوئی ہیں۔ مثلا جو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کیا تو آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کی، اور سورۃ البقرہ آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 2.5 پاروں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ پھر آپ نے اتنا ہی رکوع کیا، اور اس رکوع میں باقاعدہ ذکر ہے کہ تسبیحات پڑھی، سبحان ربی العظیم۔ تو تسبیحات اتنی زیادہ پڑھنا کہ اس کی لینتھ سورۃ البقرہ کے برابر ہو جائے، مجھے بتائیں یہ نماز زیادہ عجیب و غریب نماز ہے یا صلاۃ التسبیح جس میں ٹوٹل 300 دفعہ تسبیحات بنتی ہیں، وہ بھی ایک رکعت میں 75 دفعہ؟ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پر، اینٹی وینم کے طور پر ایک اور صحیح حدیث کا حوالہ پیش کر دیا جو اس سے زیادہ ان کے لیے حیران کن حدیث ہے۔ اور پھر اس میں صرف رکوع نہیں ہے سورۃ البقرہ کے برابر، قوما بھی سورۃ البقرہ کے برابر، سجدہ بھی سورۃ البقرہ کے برابر، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی سورۃ البقرہ کے برابر۔ تو اب دیکھیں وہ تو صلاۃ التسبیح تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں بنتا اس کے مقابلے میں۔ لہذا اس حدیث کے اوپر اعتراض کرنا بالکل غلط ہے اور ان لاجیکل ہے۔ یہ ایک ایکسٹراڈنری نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں، جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، وہ میں انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک رکعت میں 75 ٹائمز اور 4 رکعتوں میں وہ ٹوٹل بن جائیں گی 300 ٹائمز انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ 4 تسبیحات افضل ترین تسبیحات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ اکبر، تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بہترین کلمات ہیں۔ یہ 4 کلمات ایک ترتیب کے ساتھ ان 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں 75 ٹائمز پڑھا جاتا ہے، اور ٹوٹل بن جاتی ہے یہ 300 ٹائمز۔ اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو عموماً ہماری عام روٹین میں بھی شامل ہیں، لہٰذا اس حدیث کے اوپر اعتراض کرنا بالکل غلط ہے اور ان لاجیکل ہے۔ یہ ایک ایکسٹراڈنری نماز ہے جس میں عام نماز سے تھوڑا سا ہٹ کر مزید تسبیحات ہیں، جس میں اوریجنل نماز اپنی جگہ پر رہتی ہے۔ اوریجنل نماز کے ساتھ ہر سٹیپ کے اوپر کچھ تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے۔